ایران سے ایک خاندان ہجرت کر کے ہندوستان کی ریاست بنگال میں آباد ہو جاتا ہے۔ 1691 عیسوی میں اس خاندان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا ہو کر بنگال کی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن اس فوج کا سپہ سالار بھی بن جاتا ہے، جسے تاریخ میر محمد جعفر علی خان کے نام سے جانتی ہے اور پورے بر صغیر کے لوگ اسے غدار میر جعفر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہندوستان میں غداری کا پہلا دروازہ کھولنے والا اور ہندوستان کی آزادی کے قاتل میر جعفر کو پورے بر صغیر میں ایک گالی سمجھا جاتا ہے۔ بچوں کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ غدار ہو تو میر جعفر جیسا نہ ہو، ایک ایسا شخص جس نے ذاتی اقتدار کے لیے اپنی پوری قوم کو بیچ دیا۔ بنگال، بہار اور اڑیسہ کا حاکم نواب سراج الدولہ ایک بہادر، دلیر، غیرت مند اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا مخالف تھا۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں پورے ہندوستان پر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے فوج تیار کی جس کا سپہ سالار میر جعفر تھا۔ اسی دوران باحثیت سپہ سالار میر جعفر نے انگریز جنرل لارڈ رابرٹ کلائیو سے ایک خفیہ معاہدہ کیا کہ میں اپنی فوج جنگ سے ہٹا دوں گا، آپ مجھے بنگال کا نواب بنائیں گے۔ 1757 عیسوی میں پلاسی کی اس جنگ میں 24 سال کے نوجوان نواب سراج الدولہ اپنے 66 سالہ غدار سپہ سالار میر جعفر کی وجہ سے اس جنگ میں شکست کھا جاتے ہیں اور انگریز نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ قتل ہونے سے پہلے نواب سراج الدولہ زخمی دل، گرد آلود کپڑوں میں مرشد آباد کے قریب ایک قید خانے میں اپنے ایک محافظ کے ساتھ قید ہوتے ہیں، تو اسی دوران میر جعفر نواب کے پاس آتا ہے۔ جیسے ہی نواب سراج الدولہ میر جعفر کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میر جعفر، تم میرے باپ جیسے تھے، تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ اب میر جعفر آگے سے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، نواب، میرے حالات، میں بہت مجبور تھا، انگریز اتنے طاقتور تھے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نواب، طاقتور؟ کیا قوم کا ایمان طاقت کے سامنے جھک جائے؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اب میر جعفر دفاعی انداز میں نواب کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے تمہیں تخت سے نہیں گرایا، تم خود میدان سے ہارے ہو۔ اب نواب کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے اور کڑوے انداز میں میر جعفر سے مخاطب ہو کر اس سے بات کرتے ہیں، میں میدان سے ہارا ہوں؟ میں میدان سے نہیں ہارا میر جعفر، میں تمہارے ضمیر اور لالچ کی وجہ سے ہارا ہوں۔ اور یاد رکھو میر جعفر، تم نے صرف ایک نواب کو نہیں گرایا بلکہ پورے ہندوستان کو غلامی میں دھکیل دیا ہے۔ اور پھر آخری بار بلند اور سخت لہجے میں میر جعفر سے مخاطب ہوتے ہیں، میر جعفر، میرے خون کے قطرے سے جو زمین رنگی جائے گی وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور پھر اس کے بعد میر جعفر اپنے بیٹے میران کے ذریعے نواب سراج الدولہ کو خنجر کے وار سے قتل کروا دیتا ہے۔ نقاب میں چھپا غدار تھا وہ شخص اپنے ہی بازار تھا، لبوں پہ نعت، ہاتھوں میں زہر، وہ قوم کا سب سے بڑا آزار تھا۔ وفا کے نام پہ بیچ آیا مٹی، ضمیر کی قیمت پہ تیار تھا۔ دشمن سے کیا شکایت کریں، یہی تو خنجر کا خریدار تھا۔ نماز میں عشق، نیت میں دھوکہ، ہر سجدہ بھی اس کا انکار تھا۔ تاریخ نے جب حساب مانگا وہ خاک میں دفنے شرمسار تھا۔ لعنت ہو ایسی ہر پہچان پر جو ملت سے منہ موڑنے کو تیار تھا۔